حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی بے پناہ عنایتیں، بے پناہ کرم میرے والد مرحوم حافظ ممتاز اشرفی اور مجھ پر کہ 8 سال کی عمر میں اپنے دامن میں جگہ عطا فرما دی۔ میں نے جس آیت کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت مخلوق کے دل میں ودیعت فرما دے گا۔ سال ہر سال سے آپ حضور اشرف الاولیاء کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ جو محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ یقیناً آپ کے دل میں اللہ نے ایسی محبت ڈال دی، اسی کا نتیجہ۔ اور حضور اشرف الاولیاء کا شجرہ ملتا کہاں سے؟ وہ کس در کے شگفتہ پھول ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے کس در کے فیضان سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا۔ شاعر کہتا ہے میرے اشرف تیری عظمت تیری شوکت کے حضور، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ میرے اشرف تیری عظمت تیری شوکت کے حضور، اہل تہذیب و تمدن کا ذہن کانپتا ہے۔ میرے اشرف تیری عظمت تیری شوکت کے حضور، اہل تہذیب و تمدن کا ذہن کانپتا ہے، اور دیکھ کر نیر کی کائی میں شفا کی خوبی۔ واہ 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 واہ، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اکثر سرکار مخدوم پاک کے در پر حاضر ہوئے ہوں گے۔ آپ نے مخدوم پاک کا روضہ دیکھا ہے، روضے کے ارد گرد جو تالاب جسے نیر کا تالاب کہا جاتا ہے، اگر کسی پر بھی کسی طریقے کا شیطانی معاملہ ہو، ہم اور آپ پانی دم کر کے دے بڑی آسانی سے پی سکتا ہے، مگر وہ نیر کا پانی ہے کہ جب آپ اسے دینے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا کا بڑے سے بڑا شیطان بھی کانپنے لگتا ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ میرے اشرف تیری عظمت تیری شوکت کے حضور، اہل تہذیب و تمدن کا ذہن کانپتا ہے، اور دیکھ کر نیر کی کائی میں شفا کی خوبی، اہل یونان کی حکمت کا قلم کانپتا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرف الاولیاء کانفرنس، فیضان مخدوم سمنا۔ واہ واہ، اہل یونان کی حکمت کا قلم کانپتا ہے، اسی بارگاہ کا فیض لے کر کے ایک بندہ کامل، ایک مرد مجاہد، ایک علم و تفقہ سے آراستہ ہونے والی شخصیت جب ہمارے اور آپ کے دیار محبت میں قدم رکھتی ہے تو اس ذات نے اپنے نمایاں کردار کی بنیاد پر ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کو ایسا سینچا اور سنوارا ہے، ایسا نکھارا ہے، اور انہوں نے اپنے ظاہری حیات میں ہی ایسا ایک عظیم الشان قلعہ فراہم فرمایا ہے کہ جس کے زیر سایہ صرف ہم ہی نہیں، ہماری نسلیں بھی قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کریں۔ وہ حضور اشرف الاولیاء، میں ذرا عرس اشرف الاولیاء کے مقصد کے حوالے سے آپ کے درمیان تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں،
اور آج اس عرس کے عظیم الشان منچ سے، اسٹیج سے میں آپ کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ آج حضور اشرف الاولیاء کے ماننے والے ہم کس بنیاد پر ہیں؟ اس بنیاد پر ہیں کہ حضور اشرف الاولیاء وہ شخصیت جو چاہتی تو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اطمینان سے شاہی زندگی گزر بسر کر سکتی تھی، لیکن اس شخصیت نے دولت و ثروت کو، آرام و سکون کو کچلتے ہوئے مشقتیں برداشت کر کے، سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے، بستی بستی، قریہ قریہ، گاؤں در گاؤں، دیہاتوں میں کبھی بیل گاڑی سے، کبھی پیدل، اس طریقے سے مشقتوں سے لبریز سفر کر کے اس مرد مجاہد نے ہمیں اور آپ کو یہ فکر دینے کی کوشش کی تھی کہ یاد رکھنا، ہموار زمین پر کھیتی تو سب کر لیتے ہیں، مزہ تو جب ہے کہ سنگلاخ وادی ہو اور اپنی محنت و مشقت سے جب تم اسے گلے گلزار کر دو گے تو اس وقت جو سکون ملے گا اس کا جواب نہیں ہوگا۔ اور یقیناً بنگال کی سرزمین پر جو علم دوری تھی، بنگال کی سرزمین میں جو جہالت کا دورہ تھا، بنگال کے بہت سے ایسے خطے ہیں جو علم سے کوسوں دور نظر آتے تھے، جو سنگلاخ وادی تھی جہاں علم کی بو باس بھی نہیں تھی، ایسی جگہوں پر جہاں ایمان و عقیدے کے حوالے سے بھی لوگوں کو صحیح معلومات نہیں تھی، جہاں اسلام تو کلمہ تو پڑھ کے اسلام حاصل کر لیا تھا لیکن تقاضائے اسلام کیا ہے اس سے وہ روشناس نہیں تھے، ایسے ماحول میں حضور اشرف الاولیاء نے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے ڈور ٹو ڈور جا کر کے پیغام اسلام کو عام کیا، جہاں پر کلمہ پڑھنے والوں کو اکٹھا کر کے کلمہ پڑھنے کا پھر سے سلیقہ دیا ہے، وہیں پر مصطفیٰ کی شریعت کا آئینہ بھی دیا۔ حضور اشرف الاولیاء کی وہ ذات، اور صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں، بے شمار تعداد میں ایسے لوگ جنہوں نے آپ کے دست حق پرست پر اسلام کی دولت حاصل کی۔ حضور اشرف الاولیاء کا جو مشن تھا وہ سب سے نمایاں اور اہم مشن فروغ علم دین، اشاعت علم دین، تبلیغ اسلام، تبلیغ علم دین۔ حضور اشرف الاولیاء کے کارنامے کو سامنے رکھیے اور ذرا ہم اپنا جائزہ لے لیتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں۔ باکڑا کے غیور مسلمانوں، آپ ایک گھنی آبادی میں رہتے ہیں جہاں زندگی گزارنے کی ساری سہولتیں مہیا ہیں، تمام تر چیزیں آپ کے دسترس میں ہیں۔ ایسے ماحول میں جب ہم نظر اٹھاتے ہیں تو کہیں سے خبر سننے کو ملتی ہے فلاں مسلم بچی غیر مسلم مرد کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی اور غیر مسلم ہو گئی۔ کہیں سے خبر ملتی ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں، اعلیٰ تعلیم میں، کالجز یونیورسٹی میں جو طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں مسلمانوں کا گراف آئے دن گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک سروے بتانا چاہتا ہوں، 2020-21 کی جو رپورٹ AISHE آل انڈیا سروے آف ہائر ایجوکیشن نے جو رپورٹ پیش کی، وہ رپورٹ یہ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال
اعلیٰ تعلیم میں مسلمانوں کی گراوٹ یہ ہے کہ 5.2% سے 4.49% گھٹ گیا۔ آج وجہ کیا ہے کہ ہم جس مرشد کا عرس منا رہے ہیں، اس مرشد کا مشن تھا ایجوکیشن کو عام کرو، اس مرشد کا نعرہ تھا آدھی روٹی کھاؤ بچوں کو پڑھاؤ، اس مرشد کا طریقہ کار تھا کہ اپنے روشن مستقبل کے لیے بعد میں سوچنا، پہلے اپنی اولاد کو علم کے زیور سے آراستہ کرو۔ آج ہم ایسی آبادی میں رہتے ہیں جہاں تمام سہولتیں مہیا ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس ہائر ایجوکیشن کے لیے کوئی یونیورسٹی اس جانب آپ نے توجہ کی؟ آپ کے پاس کوئی ایسا ایجوکیشن سینٹر آپ کے علاقے میں ہے جو آپ کے بچوں کو UPSC کی تیاری کرا سکے؟ یاد رکھیے گا، پورے ہندوستان میں آج جو فضا قائم کی جا رہی ہے، اس فضا کی بنیاد پر مسلمانوں کو اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ ایجوکیشن ہے، وہ علم ہے، علم دنیا دینداری کے ساتھ، تاکہ دینداری کی برکت سے ہر علم کا فائدہ حاصل ہو۔ یہ ایک واحد ذریعہ ہے جس کی بنیاد پر ہم ہندوستان کی فضا کو ہموار کر سکتے۔ لیکن ایسے ماحول میں ہمارا کارنامہ صفر نظر آتا ہے۔ آج ہر علاقے میں کلب نظر آئے گا، کلب میں ٹی وی مل سکتی ہے، کیرم بورڈ مل سکتا ہے، ناچ گانے کی مجلسیں مل سکتی ہے، مگر پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر نہیں ملے گا، پڑھنے کے لیے کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ملے گا۔ میرے عزیزوں، آپ ایسی آبادی میں ہو جہاں ساری سہولت مہیا ہے، آؤ اشرف الاولیاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ حضور اشرف الاولیاء آئیڈیل ہے آج کے زمانے میں کام کرنے والوں کے لیے، حضور اشرف الاولیاء مشعل ہیں آج کے زمانے میں کام کرنے والوں کے لیے، حضور اشرف الاولیاء روشن چراغ ہے، جو روشنی چاہتا ہے وہ ان کے زیر سایہ ان کے کارناموں کو پڑھ کر کے اپنے مستقبل کو روشن کر سکتا ہے۔ مالدہ کی سرزمین کو دیکھیے، مالدہ کی سرزمین مخدوم اشرف مشر کے تعمیر ہونے سے پہلے جو عمر دراز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہاں گئے ہوں گے تو وہاں کی کیفیت کو دیکھا ہوگا۔ اتنی بڑی بارگاہ کہ مخدوم کے مخدوم کا مزار مالدہ میں، لیکن اس کے باوجود وہ آبادی سنسان پڑی ہوئی تھی۔ علم اور ایجوکیشن سینٹر دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ انسان تو تھے، کلمہ پڑھنے والے تو تھے، لیکن کلمے کے تقاضے کیا ہیں اس کی جانب ان کی توجہ نہیں تھی۔ ایسے ماحول میں حضور اشرف الاولیاء نے ضرورت محسوس کی کہ جس در نے کچھوچھا شریف کو چمکایا ہے، آج اس در کی چمک کے زیر سایہ فائدہ حاصل کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لوگوں کی توجہ نہیں ہے، تو حضور اشرف الاولیاء نے اسی سرزمین کو اپنے مشن کے لیے مرکز بنایا، اور مرکز بنانے کے بعد جب بنیاد رکھی، کہاں سے رکھی؟ وہاں پر وسائل ہموار نہیں تھے، کام کرنے کے لیے ساری سہولتیں مہیا نہیں تھی۔ حضور اشرف الاولیاء جس خطے میں گئے، جس کونے میں گئے، جہاں سفر کیا، وہی اپنے لیے نہیں، اپنے بال بچوں کے لیے نہیں، ایک ایک قدم
اٹھایا تو مخدوم اشرف مشن کی ترقی کے لیے اٹھایا، اور آج اسی اٹھنے والے قدم کا نتیجہ ہے کہ بنگال کا سب سے بڑا ادارہ بن کے مخدوم اشرف مشن چمک رہا۔ یہ صرف اور صرف زندہ باد زندہ باد حضور اشرف الاولیاء کی عظیم الشان محنت کا نتیجہ۔ تو ایسی سرزمین پر، ایسی جگہ پر جو سنگلاخ وادی تھی، وہاں انہوں نے علم کا ایک عظیم الشان گلستہ قائم کر دیا ہے۔ آپ کی آبادی میں تو ساری سہولتیں مہیا، آپ جہاں پر یہ عرس منعقد کر کے اپنی عقیدت و محبت کے گوہر کو نچھاور کر رہے ہیں، وہیں پر ایجوکیشن پر کام کرتے ہوئے اپنی آبادی کو ایجوکیٹ کیجئے، تعلیم یافتہ کیجئے۔ آج علم دین نہ ہونے کے کارن آپ کی بچیاں اسکول میں جاتی ہیں، کالج میں جاتی ہیں، اور اس کے بعد علم دین نہ ہونے کی وجہ سے ان کی دوستی کا احاطہ بڑھتا ہوا غیر مسلموں تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ بچیاں وہ کارنامہ انجام دیتی ہے جو صرف اس خاندان کے لیے شرم کا باعث نہیں ہوتا بلکہ ہر مسلمان کے لیے شرم کا باعث ہوتا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص لیڈر ہے اور اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج جو یہ ہماری نسلیں، آج جو یہ ہماری اولادیں اپنے قدم کو راہ ہدایت سے ہٹا رہی ہے، جہاں پر ان کا دوش ہے وہیں پر ان کے ماں باپ سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کی آسائش کے لیے تمام سہولتیں مہیا تو کیا تھا، یہ بتاؤ ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا سامان اکٹھا کیا۔ ایسے وقت میں ایک ذمہ دار مسلمان ہونے کا ہم ثبوت دیں، ایک ذمہ دار ایمان والا ہونے کا ہم ثبوت دیں، اپنی غیرت ایمانی کو جگائیں، قوم کی ہر بچی کو اپنی بچی سمجھتے ہوئے کوشش یہ کریں کہ ہمارے علاقے میں ایک علمی فضا قائم ہو، علم عام ہو۔ جہاں علم عام ہوتا ہے جہالت کا اندھیرا چھٹتا ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہیں تہذیب بھی ہوتی ہے، وہیں انسانیت بھی ہوتی ہے، وہیں اچھا معاشرہ بھی جنم لیتا۔ حضور اشرف الاولیاء کے دامن سے وابستہ ہونے والوں بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ۔ یہ اصل میں مشن ہے حضور اشرف الاولیاء کا، اور آج یہ عرس اشرف الاولیاء بھی ہمیں اور آپ کو اس بات کی دعوت فکر دے رہا ہے کہ جب جیسی ضرورت پڑے معاشرے کو ویسا ہی انتظام و انصرام پیدا کرو۔ مخدوم اشرف مشن قائم کر کے حضور اشرف الاولیاء نے یہ بتا دیا کہ دیکھو جب تم اللہ کی راہ میں نکل کر کام کرو گے تو اپنی تجوری نہ دیکھنا، تم اللہ کے لیے ایک قدم بڑھاتے ہو، اللہ کی رحمت سارے معاملات کو آسان کر دیتی۔ حضور اشرف الاولیاء کے دامن سے وابستہ ہونے والوں، اخیر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے مرشد کے سچے عاشق بنتے ہوئے اپنے مرشد کے پیغام پر عمل کریں، طریقہ کار پر عمل کریں۔ یاد رکھیے آپ نے اشرف الاولیاء کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ آپ نے اشرف الاولیاء کے جانشین حضور قادری میاں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو وہ ہاتھ صرف قادری میاں کا ہاتھ نہیں، در حقیقت اشرف الاولیاء کا ہاتھ۔ اور اشرف الاولیاء وہ شخصیت ہے جو اپنے چاہنے والوں کو بھلاتی نہیں، اپنے ماننے والوں کو بھلاتی نہیں۔ علامہ زمزم صاحب حضور اشرف الاولیاء کی شخصیت کا اندازہ لگائیے۔
بریلی شریف کی سرزمین ہے. ہر سال بریلی شریف حضور اشرف الاولیاء کا دورہ ہوتا تھا اور آپ کے مریدین، محبین، معتقدین کا ایک بڑا حلقہ وہاں موجود ہے. ایک صاحب تھے جو حضور اشرف الاولیاء سے جا کر مرید ہو گئے. مرید ہونے کے بعد وہ پڑھنے چلے گئے، فراغت ہو گئی، ایک لمبا عرصہ گزر گیا، اپنے پیر سے ملاقات نہیں ہوئی. لمبے عرصے کے بعد جب حضور اشرف الاولیاء بریلی شریف میں ہیں، وہ مرید یہ سوچتے ہوئے جاتا ہے کہ 10 سال پہلے میں مرید ہوا تھا، 10 سال کا زمانہ گزر گیا، اس بیچ میں ایک ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے. پتہ نہیں پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے، پتہ نہیں یاد ہوگا کہ نہیں یاد ہوگا. یہ سوچتے ہوئے وہ مرید 10 سال کے بعد اپنے پیر اشرف الاولیاء کی بارگاہ میں جا رہا ہے. جاتا ہے، جانے کے بعد سلام کرتا ہے، دست بوسی کرتا ہے، بارگاہ اشرف الاولیاء میں بیٹھ جاتا ہے. حضور اشرف الاولیاء دوسرے لوگوں سے بھی مخاطب ہیں. اس کے بعد حضور اشرف الاولیاء فرماتے ہیں، فلا بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. اللہ اکبر. فلا بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. تو اس مرید نے کہا، حضور میں 10 سال پہلے آپ سے مرید ہوا تھا، اس کے بعد بیچ میں کوئی ملاقات نہیں آپ سے، مگر آپ کو میرا نام بھی یاد ہے، میں آپ کا مرید ہوں وہ بھی یاد ہے. تو حضور اشرف الاولیاء نے فرمایا، ارے سنو، وہ پیر ہی کیسا جو اپنے مرید کو بھول جائے، وہ پیر ہی کیسا جو اپنے مرید کو بھول. تکبیر، نعرہ رسالت، اشرف الاولیاء کانفرنس، فیضان اشرف الاولیاء. واہ واہ واہ. وہ پیر ہی کیسا جو اپنے مرید کو بھول جائے. اور یاد رکھیے، روایتوں میں آتا ہے کہ انسان جب زندہ ہوتا ہے، اس دنیا سے جب اس دنیا میں جاتا، یعنی عالم اجسام سے عالم برزخ میں جاتا، جب جسموں کی دنیا سے قبر کی دنیا میں جاتا ہے، تو زمین پر جب تک زندہ تھا جتنا پاورفل تھا، جب زمین کے اندر گیا تو اس کا پاور اور 10 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو جو اشرف الاولیاء اپنے چاہنے والے کو زمین پر رہ کر بھولتے نہیں ہیں، بتاؤ زمین کے اندر رہ کر کیسے بھول سکتے، کیسے بھول سکتے ہیں. تو ایسے مرشد کامل کا دامن آپ نے تھاما ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک حضور اشرف الاولیاء کی زندگی آپ کو دعوت مطالعہ دیتی ہے. آپ اہل خانہ سے جب گھر کی بات سنیں گے تو یقیناً وہ لطف کچھ اور آئے گا. یہ چند پیغامات تھے جس کا تقاضا آج کا یہ پروگرام کر رہا تھا. بس یہی کہہ کے، یہی پیغام دے کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں کہ بدل دو وقت کو پروانو خدا کے لیے، چراغ بن کے جلو بزم مصطفیٰ کے لیے. عجب نہیں کہ دریچے کرم کھل جائے، اٹھا